میلاد منانا جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن عمل ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، صرف دکھلاوے کے لیے نہ ہو، جیسا کہ آج ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ حد سے بڑھ جانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے لوگ میلاد کے مناتے ہوئے بھگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا، یہ کوئی میلاد تو نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا وہ کراچی کے اندر کسی نے کوئی خاتون بٹھائی ہوئی تھی میلاد کے اندر، تو غیر شرعی امر ہے، غلط ہے۔ ہم کون سے اس کو جائز کہتے ہیں؟ مزاروں پہ جا کے جو سجدے کرتے ہیں، ہم کون سے اس کو جائز کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حرام ہے، غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی جاہل کوئی کام کرتا ہے تو آپ پورے مسلک کو رگڑ دیتے ہیں کہ پورا مسلک ہی غلط ہے، ہم تو ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ اور باقی یہ ٹھیک ہے ایک بات کہ یہ جو میلاد منانے کا جو انداز ہمارا ہے نا، کہ مسجد میں آنا، کپڑے اچھے پہن کے آنا، خوشبو لگانا، اور پھر آ کے مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پھر نعت خوانی ہونا۔ نعت خوانی بھی تو صحابہ کی سنت ہے نا، حضرت حسان بن ثابت نے نعت نہیں پڑھی؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ شعر ہے، دس از اے پوئم written by امام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ The Prophet ﷺ used to command him to sit on the pulpit and recite my naat, my nasheed. Praise me. The Prophet ﷺ used to ask him. حضرت حسان بن ثابت کی یہ نعت نہیں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وَشَقَّ اسْمَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے وَهَذَا مُحَمَّدٌ، حضور کے سامنے حضور کی تعریف کرتے تھے۔ تو نعت پڑھنا کون سی غلط بات ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نعت مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے، اگر نعت نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر عطاء اللہ پڑھنا چاہیے، اگر نعت نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر عطاء اللہ پڑھنا چاہیے۔ حضور کا ذکر کسی غیر کا ذکر نہیں ہے، حضور کا ذکر کرنا خدا کا ذکر ہے۔ امام سیوطی کو پڑھ کے تو دیکھیں، در منصور میں آپ کو کتاب بتا رہا ہوں، تفسیر امام سیوطی کی لکھی ہوئی در منصور، قرآن کی تفسیر میں لکھی ہے انہوں نے، وہاں دو حدیثیں لائے ہیں، دو حدیثیں، حدیث قدسی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب کو جا کے بتا دو، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میرے محبوب کو جا کے بتا دو اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اور ایسے بلند کیا ہے کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ اب جو تیرا ذکر کرے گا وہ فقط تیرا ذکر نہیں ہے، وہ میرا ذکر بھی ہے۔ تو اس لیے یہ ہم مسجد میں آ کے جو کام کرتے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی ہال بک کروا لیتے ہیں، وہاں اچھے اچھے کپڑے پہن کے لوگ آتے ہیں، تو اچھے کپڑے پہننا کو غیر شرعی کام ہے، اپنی صفائی کرنا کو غیر شرعی کام ہے، اچھی نیت کرنا کو غیر شرعی کام ہے۔ ایسے ہی لوگ اس کو بھی دیتے، بس ایسے سنی سنائی باتوں کو آگے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر، دنیا بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی خراب۔ دیکھو تو صحیح ہم کیا کر کیا رہے ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں حضور کا ذکر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور آئے ہیں تو ہمیں ایمان ملا ہے، حضور آئے ہیں تو ہمیں صراط مستقیم ملا ہے، حضور آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ حضور آئے ہی ہیں تو علم لے کر آئے ہیں، حضور آئے ہیں تو نور لے کر آئے ہیں، حضور آئے ہیں تو ہدا لے کر آئے ہیں، حضور آئے ہیں تو تقیٰ لے کر آئے ہیں، حضور آئے ہیں تو صراط مستقیم لے کر آئے ہیں۔ تو کیا ان نعمتوں کے اوپر ہم شکر بجا نہ لائیں؟ تو یہی تو میلاد ہے۔ اب علماء بیان کرتے ہیں، حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں حضور کی ولادت کا، برکتیں بیان کرتے ہیں اس وقت میں جو ظاہر ہوئیں، تو یہ کہ غلط ہے؟ خدا تعالیٰ نے نہیں نبیوں کے واقعے بیان کیے، ان کی پیدائش کے، موسیٰ علیہ السلام کا پورا برتھ ڈے جو ہے یا برتھ سٹوری جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن حکیم کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اگر تم علماء پر یہ فتویٰ لگاؤ گے کہ یہ سٹوری بیان کرنا جو ہے وہ یہ غلط اور بدعت ہے، تو پھر خدا پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ خدا تعالیٰ نے خود بھی تو وہ سٹوری بیان فرمائی ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ ہم لوگ تعصب میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ جانا تو ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں ہے، جب اکیلے قبر میں جائیں گے تو پھر آپ کے مفتی آپ کو یاد نہیں رہیں گے، پھر آپ کے مولوی آپ کو یاد نہیں رہیں گے، وہ یہ کہا کرتے تھے، پھر آپ سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اس لیے آج وقت ہے ہم اپنے عقائد کو درست کریں، تعصب کو چھوڑیں، حقیقت کی نظر سے دیکھیں کہ کیا ہے۔ تو جو یہ سلسلہ ہم کرتے ہیں یہ جائز اور درست ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کی آمد کا اصل مقصد یہ تو نہیں تھا کہ صرف بس خوشی مناؤ اور ایک بار سال میں مسجد میں آ جاؤ اور بس پھر ایک جلسہ کر لو۔ جی
تو بس پھر ایک نعت پڑھ لو، قرآن کا ایک رکوع پڑھ لو اور کسی عالم کی تقریر سن لو، لنگر کھا لو اور چلے جاؤ، یہ مقصد تھا؟ نہیں، حضور کی آمد کا یہ مقصد نہیں تھا۔ حضور کے میلاد کا مقصد کیا تھا؟ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے سنی لوگ، ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں میلاد کی خوشی میں؟ کوئی نہیں بولے، نہیں تسی اتنے سارے ہی چپ ہو گئے۔ ہم میلاد کی خوشی میں یہ کیوں نہیں کرتے کہ 5 وقت کے نمازی ہو جائیں، مسجدوں کو بھر دیں، مدرسوں کو اپنے بچوں سے بھر دیں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ عام ہو، یہاں قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہو، آپ کے بچے حافظ بن رہے ہو، آپ کے بچے قاری قرآن بن رہے ہو، آپ کے بچے علماء بن رہے ہو۔ حقیقت میں تو میلاد یہ ہے۔ یہ کون سا میلاد ہے کہ ایک بار جلسہ کر لیا، بس وہاں پہ نعرے لگا لیے اور ایک نعت سن لی اور تلاوت سن لی اور علماء کے خطاب سن لیے اور لنگر کھا کے گھر میں چلے گئے؟ اس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس محفل میں آنے سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو بدل دے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ ہماری اپنی ترجیحات ہیں، ترجیحات کو بدلو اور اپنے آپ کو درست کرو۔